صدیق ملک صاحب، لگتا ہے کہ آپ اوشن اینڈ دا ڈیول کے درمیان کہیں پھنس گئے ہیں. بیڈ آئیڈیا ہے، عامر زیاد صاحب کہہ رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ اس طرح کا دہشت گرد تو نہیں کہ سوسائڈ بامبنگ کی انہوں نے. اور آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے اسٹیبلٹی لے کے آئیں، تو عمران خان کا اگر ٹرائل ہوگا اس طرح خاص طور پر ملٹری کورٹ میں، تو عامر صاحب کہہ رہے ہیں، عامر زیاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے ملک میں مزید انسٹیبلٹی ہوگی، جو آبویسلی آپ سے سنبھالی تو نہیں جا رہی، لیکن پھر وہ کس طرح سنبھالیں گے جو ابھی نہیں سنبھالی جا رہی. سیمی انسٹیبلٹی دیکھیں تو ورس دو انسٹیبلٹی تین کیسے چیزوں ہوگی؟ کے اوپر جی دو تین چیزوں پہ بات ہوئی ہے. جی میں آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کے درمیان میں پھنسے ہیں وہ ایویڈنس اور پرسپشن ہے. یہاں پہ بیٹھے تو کسی بھی شخص نے ایویڈنس نہیں دیکھا ہے. وہ ایویڈنس تو صرف پیش کیا گیا ہے اس وقت جو ہماری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ. اور جو میٹنگ میں موجود تھے، اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہے، تو پھر یہ تکرار تو ان لوگوں کے مابین ہے جو ایویڈنس دیکھ کے کوئی بات کر رہے ہیں ورسز وہ لوگ جو پرسپشن کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں اور تاریخی حوالے دے رہے ہیں. اگر اس تمام کانورسیشن کو سمرائز کیا جائے تو چھوڑ دینا چاہیے ان کو، جیسے پہلے وہ چھٹے رہے ہیں. وہ چاہے بے شک 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو یا کوئی دیگر ان کے کرپشن کے یا توشاخانہ کا کیس ہو یا جو رشوتیں پنجاب میں چل رہی تھی، چھوڑ دیں کیونکہ ایک پاپولر آدمی ہے. ٹرائل کرنا ہی کیوں ہے؟ یعنی کس عدالت میں کرنا ہے وہ تو علیحدہ بات ہے نا. ٹرائل کس لیے کرنا ہے؟ وہ تو عمران خان ہے. اب عمران خان کا ٹرائل تو نہیں ہو سکتا، جیسے کہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میرے گھر آ جاؤ گے. یہ میرا گھر ہے، یہ عمران خان کا گھر ہے. یہ تو خان صاحب کا رویہ جو ہے جس میں پورے ملک کو انہوں نے تقریباً کنونس کر لیا تھا، وہ یہ ہے کہ میں تو ایک فیوڈل لارڈ ہوں. میں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا ہوں. میں رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں 20 کلو ہیروین رکھ سکتا ہوں، ان کو جیل میں بھیج سکتا ہوں، 2 2 سال کے لیے موت کی کال کوٹری میں رکھ سکتا ہوں. اپنے دشمنوں کو جو سیاسی ہمارے حریف ہیں ان کو ان کی جائیدادیں ضبط کر سکتا ہوں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ایک دن مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کہ میں نے کیوں چوری کی؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ کی ایک 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 بالکل ایویڈنس ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسری بات یہاں پہ کی گئی کہ عدالت میں جانے میں ریلکٹنس ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایکسٹریم کوشن ہونی چاہیے، ریلکٹنس نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹریم کوشن ہونی چاہیے. اور میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے، اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں. لیکن بھائی وہ شخص جس نے چھاتی پہ گولیاں کھائیں، یہاں تک کہ ہندوستان کے جو وہاں پہ فوجی افسران تھے انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم نے زندگی میں اس بہادری سے کسی کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، ملک کے لیے تو کسی کو سر پھر ایسے آپ چھاتی پہ ٹرائل شروع کریں نا. گولیاں اگر آپ کھاتے کو نہیں. لگتا ہے کہ شہداء نہیں، کی سن تصدیق لینا. ہوئی ہے، ملٹری پہ حملہ ہوا ہے، پھر آپ وہ بھی نہیں کر رہے اور آپ یہ بھی نہیں کر رہے. میں تو یہ نہیں حیران ہوں کہ آپ نہیں کس طرح کی ایسا گورنمنٹ نہیں ہے ہو آپ رہا. کی. نہیں نہیں ایسا نہیں، کیونکہ آپ کو پرانی عادت پڑی ہے کہ پہلے وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب آئے، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ لا کے ایک مسودہ ایسے کر کے سلو موشن میں دکھایا جس پہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، رات کو چھاپا مار کے لوگوں کو اٹھا لیا. ارے بھائی ابھی فیشل ریکگنیشن کے ذریعے ایویڈنس اکٹھا ہو رہا ہے، لوگوں سے ایویڈنس لیا جا رہا ہے. اگر کوئی چیز ایویڈنس کے ذریعے سامنے آئے گی تو پھر مقدمہ شروع ہوگا. ایسے تھوڑی کہ مقدمہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، ایویڈنس بعد میں رائٹ. اکٹھا کریں گے، کیونکہ پہلے تو یہی بات رواج یہ ہے تھا. سر، میں ایک تیسری بات میں ایک اگر آپ جی اجازت، ایک جی سیکنڈ جی کے بتائیں لیے بتائیں صرف. بتائیں. جی تیسری بات یہ ہے کہ یہ جی بات ٹھیک جی ہے جی کہ اس سے بتائیے. پہلے صرف دہشت گردوں کے مقدمات چلائے گئے ملٹری کورٹ میں، لیکن کسی نے دہشت گرد نے قلعے میں داخل ہو کے فوج کا حصار توڑ کے اس کو پامال کر کے وہاں سے اسلحہ اٹھایا ہے. کسی نے اس طرح کور کمانڈر کا گھر پہلے آگ لگا کے، یعنی سمبولکلی کہ ہم فوج کے جا کے، ایک فوج میں اتنی کورز ہیں اور ایک کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، کوئی ہمیں روک کے دکھائے. کسی نے ایسا کیا ہے؟ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی ٹھیک ہے مانے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر آدھے جج ایک طرف اور آدھے جج ایک طرف اگر ہو جائیں، اگر کچھ سر، جج آپ کا بیٹھ پوائنٹ کے آ وہاں گیا. پہ کہیں آپ کا کہ پوائنٹ آ گیا. ججوں کو مجھے جبہ ایک پہنے بریک. ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے، چلیے آپ لے لیجئے، مگر یہ کچھ نکات تھے. ٹھیک سر، ایک بریک کے کام بعد میں ایویڈنس پہ ضرور. ہوگا، آئین بریک کے کے بعد بالکل تحت ٹھیک، ہوگا آپ کے اور نکات آ قانون. گئے. لیکن بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو اسٹیٹس مین ہیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو تو میں ان کی مثال تو میں دیتا ہی نہیں. میں آپ کو ایک معمولی سے بادشاہ کی مثال دیتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر تھا، وہ پورے مغل کنگڈم کا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کہاں سے سلطنت پھیلی ہوئی تھی. وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا دکن، اس کو نو گو ایریا بنا دیا مرٹھاز نے. اس نے اورنگزیب نے اپنا جو دلی کا تخت ہے اور اس کی آسائش ہے وہ چھوڑ کے ہزاروں میل دور دکن میں آیا. 22 سال اس نے جنگ کی.
اسے کہتے ہیں سیاسی حمیت اور سیاسی غیرت اور انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ. یہاں زمان پارک نو گو ایریا بنا رہا, اور جو گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے وہ آج بھی مصدق ملک صاحب منسٹر, وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ چارج شیٹ تو ہے, یہ تو عمران خان نے کیا, لیکن یا تو آپ گلٹی ہیں کہ عمران خان نے یہ کچھ نہیں کیا اور آپ اس کو فریم کر رہے ہیں, یا اگر آپ کو پتا ہے کہ جب سے اس نے نو گو ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے, اسٹیٹ کے رول آف لا کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, کورٹ کے گرفتاری کے وارنٹس کو پٹرول بم سے اڑایا ہوا ہے, تو آپ تو اس صدی کے کئی صدی پرانے بادشاہ سے بھی آپ کی سوری ٹو سے پیتھیٹک گورننس ہے, پیتھیٹک ڈیسیژن میکنگ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رول آف لا اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے. آپ کو تو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے, باتیں آپ سے کروا لو, اور اس سے انسٹیبلٹی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا بلبلا تو بنا دیا کہ عمران خان نے یہ کچھ کیا. نہ آپ عمران خان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ ان جرائم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس ملک میں صرف انسٹیبلٹی اور کچھ نہیں ہو رہا. ڈیلے ان جسٹس از دا ڈینائل آف جسٹس. اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو آپ کو گورنمنٹ میں کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ میں تو اس پہ حیران ہوں.